سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت زندہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ہماری نشست میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مکہ والے جو پروپیگنڈا کرتے تھے، جو سازشیں کرتے اور جو وہ حضور کی ذات مبارکہ پر الزام لگانے کے لیے کوششیں کرتے، اس کے تعلق سے ہم نے گفتگو سماعت کی تھی۔ آئیے آج ہجرت حبشہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ بندرگاہیں شعیبہ سے جہازوں میں سوار ہو کر حبشہ روانہ ہو گیا، اور اس قافلے کے سربراہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ بھی شریک تھے۔ اور اس قافلے کے پیچھے ایک اور قافلہ جس میں 38 مرد اور 18 عورتیں تھیں، یہ حبشہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بھائی جعفر طیار بھی تھے۔ کافروں نے سمندر تک ان کا پیچھا کیا مگر وہ کشتیوں پر سوار ہو کر جا چکے تھے۔ قریش نے ابو سفیان کی قیادت میں حبش کے بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا۔ وہ بہت سے تحائف لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ دیکھیں کتنا ظلم ان لوگوں کا تھا کہ مکہ میں تو ستایا، جب مکہ چھوڑ کر کے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام نے ہجرت کی اجازت دی اور وہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے تو حبشہ تک ان کا پیچھا کیا، اور کافروں نے یہاں تک کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک وفد بھیجا، ایک کمیٹی بھیجی کہ جاؤ اور حبشہ سے ان لوگوں کو کسی طریقے سے واپس لاؤ۔ جب وہ حبشہ پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو اچھے تحفے دیے، اور تحفے دینے کے بعد میں بادشاہ سے کہا کہ تمہارے یہاں ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر کے آ گئے ہیں، تم انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ تو بادشاہ نے کہا میں مہاجروں سے بھی ان کا دعویٰ سننا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مہاجر کہلائے۔ تو بادشاہ نے کہا، اب بادشاہ چونکہ عیسائی تھا، بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، تو اس نے کہا میں ان کا دعویٰ بھی سن لوں، یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں مہاجر ہیں، پھر میں کوئی فیصلہ سناؤں گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے حضرت جعفر طیار کو اپنا وکیل مقرر کیا، اور آپ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ تقریر کی کہ بادشاہ ہم جہالت میں مبتلا تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بےہودہ باتیں کرتے تھے، ہم میں انسانیت اور مہمانداری نام کو نہ تھی، ہم کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہ تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب، سچائی، دیانتداری، تقوی، پاکیزگی سے ہم واقف تھے، اور اس نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، پتھر پوجنے کے لائق نہیں، سچ بولو، وعدہ پورا کرو اور گناہوں سے دور رہو، نماز پڑھو، صدقہ دو، روزے رکھو۔ بس ان باتوں پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور جہاں تک ہو سکا ہم کو ستایا۔ جب ہم مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آ گئے تھے۔ تو بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ تم سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم انہیں سنائی، اور پھر بادشاہ نے جب یہ سورت سنی تو وہ یہ سورت سن کر بہت رویا
اور کہنے لگا محمد تو وہی رسول ہیں جن کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جو ان کے ساتھی تھے انہیں حضور علیہ السلام کی آنے کی بشارت دے دی تھی۔ تو بادشاہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت سنی تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اے مکہ کے وفد تم یہاں سے باہر نکل جاؤ، چاہے جو تحفے دینے ہوں وہ دے دو، لیکن میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ دیکھیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت بھی کہ جیسا آدمی ہے اس کے حساب سے بات کی، اور انتخاب دیکھیں کہ قرآن پاک کو انہوں نے اس وقت کیا کیا، وہ عیسائی تھا تو اس کے سامنے جب حضرت مریم کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ رونے لگا، اور پھر اتنا اس کا دل پگھلا کہ مورخین یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثاروں پر اتنی ظلم و زیادتی کی کہ مکہ میں بھی ستایا، اور جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے چلے گئے تو مکہ کے باہر بھی انہیں جو ہے تو تکلیفیں دینے کی ان لوگوں نے کوششیں کی، اور وہاں سے دوبارہ انہیں گرفتار کر کے لانے کی بھی کوششیں کی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اللہ عز و جل نے انہیں سرخرو رکھا۔ پھر بعد میں جب ہجرت مدینہ ہوئی تو ہجرت مدینہ میں غالباً جنگ خیبر کے موقع پر یہ وفد جو ہے جو پہلی ہجرت کے لیے گئے تھے وہ مدینہ طیبہ واپس آئے، اور ان جو اشخاص تھے، جو بزرگ، جو نفوس قدسیہ تھے، جو پہلے ہجرت کیے تھے، ان کو 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے۔ انہیں 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی اور پھر دوسری ہجرت انہوں نے مدینے کی جانب کی۔ اللہ عز و جل ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔